عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، ماہ محرم کا مہینہ اختتام پذیر ہوا اور آج سفر کی پہلی رات ہے۔ امید ہے جو چیزیں ماہ محرم کی مجالس سے، عزا سے، ماتم سے، گریہ سے، ذکر ابا عبداللہ کو سننے سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، حاصل کی ہوگی۔ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہوگی، چاہے وہ 1% کیوں نہ ہو، لیکن اگر پورا ماہ محرم عزا کی سب عبادتوں کو انجام دیا اور اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے پچھلے سال محرم میں تھے ویسے ہی یہ ماہ محرم ہمارا گزر گیا، کسی نیکی کا اضافہ نہ ہوا، کسی برائی میں کمی واقع نہ ہوئی، ایک قدم امام زمانہ کے اگر نزدیک نہیں ہوئے تو نماز اپنے عزاداری کا ثواب ملے گا، گریہ کا ثواب ملے گا، ماتم کا ثواب ملے گا، لیکن روح جو عزاداری اور امام بارگاہ کی ہے اس سے انسان محروم رہ گیا۔ اساتید فرماتے ہیں کہ ماہ محرم، امام بارگاہ، یہ مجالس امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے۔ ان مجالس کے ذریعے سے امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے۔ ان مجالس میں انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، شاید وہ تبدیلی نماز کے ذریعے سے انسان کو جلدی حاصل نہ ہو، اس کے لیے وقت کرنا پڑے گا، معرفت حاصل کرنی پڑے گی، حصول قلب حاصل کرنا پڑے گا، حصول قلب کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا، تو ہی انسان جب اللہ اکبر بلند کرے تو اس کی مکمل توجہ خدا کی طرف ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر بہت جلد انسان کو اس مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ معنویت۔ مقصد کیا ہے؟ روحانیت۔ مقصد کیا ہے؟ کربلا میں جو امام حسین کا درس تھا اس پر عمل کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر ایک انقلاب لے کر آنا۔ مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا۔ اگر یہ حاصل ہو گیا الحمدللہ، اور اگر حاصل نہیں ہوا تو بہت بڑا نقصان اپنی زندگی میں کیا ہے، جس کا اندازہ شاید اس دنیا میں انسان کو نہ ہو، چونکہ یہ انسان دنیا میں غلطان ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، دنیا کی فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اس طرف اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرے ہاتھ سے کیا چلا گیا ہے۔ لیکن جب آنکھ بند ہوگی، قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا عجب میں نے ماہ محرم سے اتنا کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن ماہ محرم کی مجالس سے میں نے حاصل نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیہ شریفہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیہ شریفہ آپ کو حفظ ہوگی، بارہا آپ نے سنی ہے۔ یہ سورہ مبارک فجر کی آخری آیت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔
اس آیت کے ذیل میں چند نکات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں. تو ان نکات کو جو اس آیت شریفہ میں چھپے ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. امید ہے کہ میں پہنچا سکوں گا انشاءاللہ. قرآن صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان محترم، اس آیت میں غور فرمائیں 3 مقامات ابا عبداللہ الحسین کے بیان کیے گئے ہیں. یہ آیت شریفہ امام حسین کے بارے میں ہے. مفسرین نے بیان فرمایا، اہل سنت کے جید اور بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نزلت هذه الآیات لشأن الحسین علیہ السلام. یہ آیت شریفہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ مبارک فجر قرآن مجید کا سورہ ہے اور 30ویں سپارے میں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مسئلہ عزیزہ محترم فقط ایک ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے. مسئلہ بہت بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں. ایسے میں بہت کچھ جانتے ہیں، فقط چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے کہ اس پر عمل بولیے. بس یہ چھوٹا، اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے ساری رکاوٹیں معرفت خدا کی دور ہو جائیں. ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، ولی اصل کی زیارت کرنے میں جو رکاوٹیں دور ہو جائیں، جب ہم کیا کریں؟ عمل کریں. بہت سن لیا ہے اور کتنا سننا ہے، کہاں تک سننا ہے، سن کے کرنا کیا ہے. اگر سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل نہیں کیا میں نے آپ نے اپنی زندگی میں، تو فضائل تو بہت سن لیا محمد علیہ السلام کے. کیا ابھی فقط سننا ہے؟ جب تک ملک الموت روح قبض نہیں کرتا اس وقت تک فقط سننا ہے. جب روح قبض ہو جائے گی کہ اب ہم نے عمل کرنا ہے، آواز ہے کہ عمل کا دروازہ بند ہو گیا. بابا مگر زین العابدین کی مجلس نہیں کی، مگر زین العابدین کا تابوت نہیں اٹھایا، مگر سید الساجدین کا تذکرہ نہیں کیا. سوال اس رات کو صبح نماز شب پڑھی، اس رات کتنی لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو زین العابدین کی عبادت کے نزدیک کیا؟ اگر کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو 40-50 سال سے مولا کا تابوت اٹھا رہے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے محبت کا تقاضا ہے، اٹھاتے رہیں گے، مجالس میں آتے رہیں گے. مگر زین العابدین ہم سے مانگتے کیا رہے ہیں کہ میری سیرت پہ چلو. جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے، باقی سب الحمدللہ. گفتگو کروا لو تو مولانا لوگوں سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں. انسان میرے جیسا تھک جائے گا سن کے، آپ کی گفتگو ختم ہونے والی نہیں ہے، یقین مان نہیں ہے. لیکن عمل کے میدان میں آئے تو بس پھر خاموشی تاری ہو جاتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص، توجہ چاہو، جو شخص سورہ فجر کو فریضہ نماز میں، نماز واجب میں، کسی بھی ایک رکعت پہلی میں سورہ علق کے بعد، یا نافلہ نماز میں سورہ فجر کی تلاوت کرے گا، وہ قیامت کے دن حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کتنی آیتیں سورہ فجر میں عزیزہ نے ہوتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم محشور ہو امام حسین کے ساتھ دعا نہیں کرتے. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین کہتے نہیں کہتے؟ اللہم احشرنا مع الحسین، ہمارا حشر قیامت کے دن حسین کے ساتھ ہو. دعا کرتے نہیں کرتے؟ یہ فقط دعا رہے گی، یہ دعا کے الفاظ رہیں گے فقط زبان میں اور آمین بہت بلند کہیں گے، یا اللہم احشرنا مع الحسین کے جو اسباب ہیں،
جو کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے معشور ہوں گے وہ کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا؟ بولو میرے بھائی بولو، کچھ کرنا بھی نہیں کرنا، یا فقط مولانا اللہم احشرنا مع الحسین الہی آمین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین الہی آمین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین الہی آمین۔ بابا شفاعت کے اسباب ہیں، زیارت کے اسباب ہیں، محشور ہونے کے کچھ کام ہیں، اگر وہ نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا؟ جب بغیر جائے کما نہیں سکتے، جب بغیر محنت کیے ہوئے کچھ حاصل نہیں کر سکتے مال دنیا، تو مال آخرت کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مال آخرت مفت نہ بابا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ عزیزو توجہ چاہو، ان آیات میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو فضائل ہے امام حسین ہے۔ موضوع اس آیت کے ذیل میں مقامات امام حسین کیا ہیں؟ اس آیت میں 3 مقام بیان کیے ہیں۔ اب میں 3 مقامات کو جو وقت ہے اسی کے دورانی میں اپنی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، جو شخص سب چاہتے ہیں کہ امام صادق کی شفاعت نصیب ہو، چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ہاں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو شخص نماز اول وقت نہیں پڑھتا اسے ہم اہل بیت کی شفاعت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ آپ اللہم ارزقنا شفاعت امام صادق، لیکن نماز اول وقت نہ کہ نماز پڑھے، اول وقت کی بات ہو رہی ہے۔ نماز اول وقت نہ پڑھے اور دعا کرے اللہم ارزقنا شفاعت امام صادق، بابا جس سے شفاعت کرنی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہاں شفاعت نہیں کریں گے۔ تو ایسی زیادہ بولتے نا محبانو موالیان اہل بیت اطہار علیہ السلام، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا عمل کی زندگی میں اہل بیت کے نزدیک ہونے کے لیے۔ باتوں سے نکلے عزیزوں، اپنی زندگی کا جو حصہ ہے یہ عمل پہ گزاریں، اہل بیت کی سیرت پہ چلیں، دل کو نورانی کریں، دل پاکیزہ کریں، فکر پاکیزہ کریں، فکر سے غلط سوچیں باہر نکالیں، تو ہی تو انسان آگے کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب فکر میں خناس بھرا ہوگا تو قرآن مجید اور اہل بیت کے فرامین میں تفکر کر ہی نہیں سکتا۔ اسے بات کرو تو فکر کرو، انسان اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سمجھ سکے۔ آئی سمجھے؟ ایک ساتھ پڑھے محمد عزیزو، اس آیت شریفہ میں 3 مقام، ایک توجہ چاہو میرے دوستوں، خدا نے کیا فرمایا؟ مخاطب ہے، یا ایتھا النفس، نفس سے مخاطب، یہ نفس کون ہے؟ حسین ابن علی۔ 3 صفات بیان کی ہے۔ المطمئنہ، نفس مطمئن، وہ نفس جس میں دل ہو رہا نہیں ہے، وہ نفس جس میں پریشانی نہیں ہے، وہ نفس جس میں سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو بھی مطمئن ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے تو بھی مطمئن ہے۔ کبھی بھی وہ نفس اطمینان سے ہٹا نہیں ہے، مطمئن ہے نفس۔ یعنی پروردگار، غور فرمائی، پروردگار عالم نے انہیں جنہیں نفس مطمئن کہا ہے، تمام انبیاء غیر اس پیغمبر اکرم باقی تمام انبیاء سے افضل بھی فرمایا تو بھی نفس مطمئن۔ ان نفس کو دنیا سے پہلے نور میں خلق کیا تو بھی مطمئن، اور کربلا میں مصیبت اتنی آئی ہے جو نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئے گی تو بھی نفس مطمئن ہے۔ کیوں نفس مطمئن؟ بتائیں، اس لیے مطمئن نفس اس وقت ہوتا ہے جب معرفت اللہ کا نور اس قلب میں روشن ہوتا ہے۔ معرفت اللہ کا نور جب روشن ہوگا تو اس نور کے ذریعے سے قلب کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے۔
اہل بیت اطہار علیہ السلام معرفت کی اس بلندی پر ہے کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی اللہ کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا مگر اللہ انا و انت میت، یعنی معرفت اللہ کی حقیقت، حق کے معرفت پروردگار کوئی حاصل نہیں کر سکتا رسول اور علی کی۔ مجھے توجہ چاہو یا علی میری معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کسے حاصل نہیں ہوگی؟ الا خدا اور تو۔ اور یا علی تیری معرفت کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا مگر میں اور اللہ۔ یہ معرفت کا درجہ ہے، جب اس درجے پر پہنچ جائے کمال تک تو وہاں نفس کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ ہر چیز کو خدا کی راہ میں سمجھتا ہے، وہ ہر چیز خدا کی جانب سے سمجھتا ہے، وہ ہر شے کو پروردگار عالم کی جانب سے امتحان سمجھتا ہے، اس امتحان میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نفس المطمئنہ دو، اس مطمئن کو کہا آ جا میری طرف، خدا بلا رہا، ہمیں نہیں کہا آ جاؤ، کسی اور کو نہیں کہا آ جاؤ، یہ وقت یہ ذات مقدسہ ہے آ جاؤ، اب بس ہو گیا۔ جو تم سے کام لینا تھا، جو تمہارا امتحان دیکھنا تھا، تو تم نے بہت خوبصورت طریقے سے امتحان کا فدائی نہ ہو۔ ایسے بہن عظیم ابھی عرض کرتا ہوں، راضیتاً دوسری صفت، دوسرا مقام حسین کا کیا ہے؟ راضیہ۔ راضیہ کسے کہتے ہیں؟ جس راضیہ کے معنی ہے حرز العبد من الرب، بندہ اپنے رب سے راضی ہو۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ راضی۔ فاطمہ الزہرا کا لقب ہے نا راضیہ مرضیہ، ہاں فاطمہ کا لقب بھی ہے، یہاں پر بھی کہا راضیہ مرضیہ، یعنی اے حسین میری طرف پلٹو، تمہاری صفت یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم ہم سے راضی ہو، تم ہم سے راضی ہو۔ عزیزہ نے ہوتا ہے خدا سے راضی ہونا آسان کام ہے؟ آپ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں نا کہ خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ناراض کے معنی کہ شکوہ کرنا، جب مصیبت آئی، تکلیف آئی، جوان دنیا سے چلا گیا، مال میں کمی ہوئی، کچھ بھی آیا، جب دی ہوئی نعمت کو کچھ دیر کے لیے واپس لیتا ہے، شکوہ زبان پہ آتا نہیں آتا؟ یہ شکوہ ہی تو جو ہے نا وہ وہی چیز ہے نا زیرا ناراضگی اللہ سے ہے، یہ شکوہ ناراضگی ہے نا۔ یعنی کوئی بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہو 100%، ایسا کوئی دنیا میں نہیں مگر اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اہل بیت کے سوا خدا سے بھی راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حسین تو راضی ہے، تو اللہ سے راضی، ومرضیہ راضیۃ مرضیہ، اور اللہ کیا ہے؟ تو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے نا پروردگار کی طرف سے، بولو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے نا، تو اللہ سے راضی ہو۔ خدا کہہ رہا قرآن مجید میں وہ حدیث تو نہیں ہے، خدا کہہ رہا تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، تیرے امتحان سے ہم راضی، تو اب آ جا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ کرے گا فاتح کھول دے گی، یہ بھی دو صفت ہے، ایک ایک مقام پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر، دوسری آیات اور روایات اور نکات اور فضائل سب کو ملا کے ٹائم چاہیے، لیکن میں تو آپ سے اشارہ تک گزر رہا ہوں عزیزہ نے محترم۔ فادخلی فی عبادی، چوتھا مقام ہمارے بندگی میں داخل ہو جا، ہمارے بندگی میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، جنت دو ہے، ایک جنت وہ جس میں ہم جانا چاہتے ہیں، اور ایک جنت ہے جو خدا کی ہے۔ حسین کو کہہ رہے وہ جنت تو تم وارث ہو، اس جنت میں تو تمہاری اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، لیکن تم ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔